الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ ہمارا عشرہ ذی الحجہ اور فہم قربانی کے لحاظ سے کورس چل رہا ہے۔ اس کے حصے اول کا آج آخری سبق ہے۔ اس حصے میں ہم نے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل، مسائل اور احکامات پڑھے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم قربانی سے متعلق احکامات، اس کی تاریخ، اس کی اہمیت، فضیلت اور قربانی سے متعلق مسائل وغیرہ اس پر انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں بات کریں گے۔ تو حصے اول کا یہ آخری سبق ہے۔ پچھلے اسباق میں ایک بات رہ گئی تھی، عمل صالح کے لحاظ سے چند راتوں کا تذکرہ رہ گیا تھا، وہ ہم اس سبق کے اندر کریں گے۔ اس میں ایک حدیث ہم پیش کرتے ہیں، حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا اللیالی الخمس وجبت له الجنة لیلة الترویہ ولیلة عرفة ولیلة النحر ولیلة الفطر ولیلة النصف من شعبان، رواہ الاصبہانی کما قال المنذری۔ یہ روایت نیچے اس کا ریفرنس ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ذکر و عبادات ان کے ذریعے 5 راتیں زندہ رکھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیں گے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 لیلۃ الترویہ، یعنی کہ 8ویں ذی الحجہ کی رات، یعنی 8ویں رات، یعنی ذی الحجہ کی 8ویں جو تاریخ ہے اس کی رات، ولیلۃ عرفہ، عرفہ کی رات، ولیلۃ النحر، قربانی والے دن کی رات، ولیلۃ الفطر، چھوٹی عید کی جو رات ہوتی ہے وہ، ولیلۃ النصف من شعبان، اور 15 شعبان کی رات۔ یہ 5 کی 5 راتیں ہم تشریح میں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں عشرہ ذی الحجہ کی نا ساری راتیں، پورے یہ عشرہ ذی الحجہ کا پہلے 10 دن جو ہیں، اس کی ساری راتیں، کیونکہ دن کے حوالے سے فضیلت ہے تو رات کے حوالے سے بھی فضیلت ہے، تو گویا یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے پورے کا پورا، یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور اس میں اتنی عظیم الشان راتیں بھی ہیں۔ اور پھر حدیث میں صراحت آ گئی۔ سب سے پہلے اس کو فضیلت تو سورۃ الفجر کی وجہ سے مل گئی، کیونکہ سورۃ الفجر میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، ان 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہیں کہ یہ 10 راتیں بڑی عظیم ہیں۔ اور پھر حدیث سے ہمیں صراحت مل گئی کہ عشرہ ذی الحجہ میں 8ویں، 9ویں اور 10ویں، جیسے رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہوتا ہے، لیکن اس میں 5 طاق راتوں میں سے ایک طاق لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ پورے کے پورے 10 دن ہی فضیلت والے ہیں، لیکن ان میں 3 راتیں جن کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ ان 3 راتوں کو اگر کوئی جاگے، مطلب حدیث تو 5 راتوں سے متعلق ہے، لیکن ان میں سے 3 راتیں ان 10 دنوں میں آتی ہیں، تو ان 3 راتوں میں اگر کوئی جاگ جائے، اور جاگ کر یعنی جاگنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، دعائیں کرے، مناجات وغیرہ پڑھے، اس طرح وہ ان جو ہے 3 راتوں کو زندہ کرے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی سال میں صرف یہ چند راتیں ہیں، پورے سال میں صرف یہ چند 5 راتیں ہیں، ایک عید الفطر کی رات ہے اور رمضان المبارک کے لیلۃ القدر کی راتیں ہیں۔ ان راتوں کو اگر ہم جاگ جائیں تو یہ کتنی فضیلت والی رات ہیں۔ دیکھیں انسان جو ہے نا، انسان دنیاوی کام میں، کمپنیوں کے کام میں، چوکیداری میں، ملوں میں، اور اس طرح نائٹ ڈیوٹیوں میں جاگتا ہے، کیوں؟ وہاں پر اس کو پتہ ہے مجھے سیلری ملتی ہے، معمولی فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں رہ جانے والا فائدہ ہے، اور اس دنیاوی فائدہ جو معمولی فائدہ ہے اس کے جاگنے میں ہم جاگتے ہیں۔ جہاں ڈیوٹی آتی ہے ہم رات کو جاگتے ہیں، چند پیسے ملتے ہیں، مختصر تنخواہ ہوتی ہے، لیکن جہاں جنت مل رہی ہے، یعنی ایک رات بھی آپ کو مل جائے اس میں سے،
اور آپ جاگ جائیں، چند پورے سال میں بامشکل 12-13 راتیں ہیں، یعنی 10-11 راتیں بنتی ہیں. اگر ان راتوں کو ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ گزار لیں، خاص کر لیں، تو جنت کی بشارت، جنت کا مل جانا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. تو ہم دنیاوی چند فائدے کے لیے ہم رات کو جاگ سکتے ہیں، نائٹ ڈیوٹی کر سکتے ہیں، تو اپنی جنت کو پانے کے لیے بھی ہم ان راتوں کو نہیں جاگ سکتے؟ ہم ان راتوں کو قیمتی نہیں بنا سکتے؟ کما سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. تو پھر اپنی تیاری کریں اور شیطان کا مقابلہ کریں، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کی ان قیمتی راتوں کو ضائع کر دے، برباد کر دے. لیکن آپ نے ان قیمتی راتوں کو زندہ نہیں کرنا. ان قیمتی راتوں کو اللہ کے ذکر سے، تلاوت اور دیگر نیک کاموں سے، صدقات وغیرہ سے زندہ رکھنا ہے. یعنی ان راتوں کو آپ زندہ رکھیں گے. زندہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان راتوں کو اللہ کے لیے جاگیں گے تو پھر آپ کو اجر بھی اتنا ہی بڑا ملے گا. اب پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد، ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ فضیلت والا، اس کے بعد ذی الحجہ، یہ جو ذی الحجہ ہے اس کے ابتدائی 10 دن اور ان کی راتیں، ساری کی ساری راتیں بڑی مبارک، بڑی برکتوں والی ہے، اور آخرت کی نیکیاں کمانے کا سب سے بڑا سیزن ہے. سب سے بڑا سیزن ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، جنت حاصل کر لے، تو وہ ان رات کو قیمتی بنا لے. صرف راتیں نہیں، دن بھی ہیں، اور 10 دن ہیں، ان میں روزے رکھیں، ان میں عبادات کرے. ٹھیک ہے، کوئی انسان اتنی زیادہ کام نہیں کر سکتا، کم سے کم مناجات پڑھ لے، منزل پڑھ لے، تلاوت پڑھ لے، چند تسبیحات پڑھ لے، کچھ جو ہے نوافل پڑھ لے. اب کوئی نوافل بھی نہیں پڑھ رہا تو کم سے کم فرض نماز نہ چھوڑے، سنتیں نہ چھوڑے، اور خود کو گناہوں سے دور رکھے. کم سے کم ان میں تو اپنے آپ کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے دور رکھے. اب صحیح کوئی انسان پوری رات نہیں جاگ سکتا تو چند گھنٹے تو جاگ سکتے ہو. چند گھنٹے نہیں جاگ سکتے، چند منٹ تو جاگ سکتے ہو، تو جاگو. اور مرد حضرات نہیں جاگ سکتے تو وہ کم سے کم رات کو عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، وہ یہ فضیلت تو حاصل کر سکتے ہیں. اور خواتین عشاء کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد کچھ وقت اللہ کی عبادت کر لیں، پھر سو جائیں. یا رات کو کبھی آنکھ کھل جائے تو اس میں کچھ حصہ یعنی عبادت میں گزار لیں. اور اتنی بابرکت راتیں، پھر تہجد کا وقت، اللہ سے دعا مانگنا تو اللہ کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم اپنے مسائل کا، اپنی پریشانیوں کا رونا روتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مشکل ہے. اتنے اچھے چانس ہوتے ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، ہم اس میں اٹھتے نہیں ہیں، صلاۃ حاجت کی نیت سے نوافل پڑھ کر دعا مانگتے نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری مشکل ختم نہیں ہو رہی. فرض نماز ہماری زندگی میں نہیں ہوتی، قرآن پاک کی تلاوت ہماری زندگی میں نہیں ہوتی، تسبیحات کا معمول ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پریشان کیوں ہیں، آزمائش کیوں ہے. آزمائش آئے گی، مصیبت بھی آئے گی، لیکن اس کو دور کرنا صبر کرنے کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اگر آپ ان میں ڈٹے رہتے ہیں تو اللہ کا اجر بھی ملے گا اور آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. تو کچھ عبادت کریں، تھوڑا وقت نکالیں، لیکن ان دنوں کو قیمتی بنائیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے ایمان کو اس میں اضافہ کریں، مضبوط اور قوی کریں اس کو. اور بس یہ اپنا تہیہ کر لیں کہ ہم نے ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا. ان دنوں میں کچھ نہ کچھ چارٹ بنا لیں کہ یہ میں نے کام کرنے، تسبیحات پڑھنی ہے، دن میں 4 نفل پڑھنے، اتنا جو ہے تھوڑا بہت قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. چارٹ ابھی سے بنا لیں، اس طرح آپ کے 10 دن بھی قیمتی ہو جائیں گے اور ہر عمل آپ کا اجر والا ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو ان 10 دنوں کو قیمتی بنانے والا بنا دے اور ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.